السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل نور زین نالج۔ آج کی نالج میں آپ سے بات کروں گا مچھلی کی۔ جی ہاں، اس مچھلی کی جس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ کے اندر نگل لیا تھا۔ آئیے جانتے ہیں کہ یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں کس طرح زندہ رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نینوا موجودہ عراق کا شہر موصول کی بستی کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ نینوا میں آپ کئی سال تک ان کو تبلیغ کی دعوت دیتے رہے، مگر قوم ایمان نہ لائی تو آپ نے ان کو عذاب کے آنے کی خبر دی اور ترشیش موجودہ تیونس کی طرف جانے کے لیے نکلے۔ حضرت یونس جب قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے تو قوم نے آپ کے پیچھے توبہ کر لی۔ دوسری طرف آپ اپنے سفر کے دوران دریا کو عبور کرنے کے لیے اسرائیل کے علاقہ یافا میں کشتی میں سوار ہوئے۔ کچھ دور جا کر کشتی بھنور میں پھنس گئی۔ اس وقت کے دستور اور رواج کے مطابق یہ خیال کیا جاتا تھا کہ جب کوئی غلام اپنے مالک سے بھاگ کر جا رہا ہو اور کشتی میں سوار ہو تو وہ کشتی اس وقت تک کنارے پر نہیں پہنچتی جب تک اس غلام کو کشتی سے اتار نہ لیں۔ اب کشتی کے بھنور میں پھنسنے پر ان لوگوں نے قرعہ ڈالا جو حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا۔ 3 دفعہ قرعہ آپ کے نام ہی نکلا تو آپ نے فرمایا کہ میں ہی غلام ہوں جو اپنے آقا کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آپ نے خود ہی دریا میں چھلانگ لگا دی تاکہ دوسرے لوگ کنارے پر پہنچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کے دل میں القاء کیا اور حکم دیا کہ حضرت یونس کو بغیر نقصان پہنچائے نگل لے۔ اس طرح آپ مچھلی کے پیٹ میں آ گئے۔ یہ آپ پر ایک امتحان تھا۔ حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں جانے کی وجہ سے ذوالنون اور صاحب الحوت کہا گیا ہے، کیونکہ نون اور حوت دونوں کا معنی مچھلی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور مچھلی والے کو بھی ہم نے نوازا۔ یاد کرو جب کہ وہ بگڑ کر چلا گیا تھا اور سمجھا تھا کہ ہم اس پر گرفت نہ کریں گے۔ دوسری طرف مچھلی کے پیٹ میں داخل ہونے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ وہ مر چکے ہیں، مگر پاؤں پھیلایا تو اپنے آپ کو زندہ پایا۔ بارگاہ الہی میں اپنی ندامت کا اظہار کیا اور توبہ استغفار کی، کیونکہ وہ وحی الہی کا انتظار اور اللہ تعالیٰ سے اجازت لیے بغیر اپنی قوم سے ناراض ہو کر نینوا سے نکل آئے تھے۔ پھر مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی خطا کی یوں معافی مانگی۔ آخر کار اس نے تاریکیوں میں پکارا، نہیں ہے کوئی خدا مگر تو، پاک ہے تیری ذات، بے شک میں نے قصور کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی پرسوز آواز کو سنا اور دعا قبول کی تو مچھلی کو حکم ہوا کہ حضرت یونس کو جو تیرے پاس ہماری امانت ہے اگل دے۔ چنانچہ مچھلی نے دریا کے کنارے حضرت یونس علیہ السلام کو 40 روز بعد اگل دیا۔ وہ ایسی ویران جگہ تھی جہاں نہ کوئی درخت تھا نہ سبزہ، بلکہ بالکل چٹیل میدان تھا، جبکہ حضرت یونس علیہ السلام بے حد کمزور و نحیف ہو چکے تھے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نومولود بچے کی طرح ناتواں کمزور تھے۔ آپ کا جسم بہت نرم و نازک ہو گیا تھا اور جسم پر کوئی بال نہ تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے حضرت یونس کے قریب کدو کی بیل اگا دی تاکہ اس کے پتے آپ پر سایہ کیے رہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک جنگلی بکری صبح و شام آپ کو دودھ پلا کر واپس چلی جاتی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل ہی تھا، ورنہ آپ ضعیف اور کمزور تر ہوتے چلے جاتے۔ قرآن مجید مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کی حالت کو اس طرح بیان کرتا ہے، آخر کار ہم نے اسے بڑی سقیم حالت میں ایک چٹیل زمین پر پھینک دیا اور اس پر ایک بیلدار درخت اگا دیا۔ آج کئی سو سال بعد جدید سائنس نے اتنی بڑی مچھلی کے موجود ہونے کی تصدیق کر دی ہے اور کئی تحقیقاتی اداروں نے اتنی بڑی مچھلیوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ بھی کیا ہے۔ ڈاکٹر امروز جان ولسن نے حضرت یونس علیہ السلام کے مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہنے کے بارے میں ایک مقالہ تحریر کیا ہے۔
جس میں وہ لکھتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں سانس لینے کے لیے کافی آکسیجن ہوتی ہے۔ اس کے پیٹ کا درجہ حرارت 104 ڈگری فارنہائٹ ہوتا ہے، جو انسان کے لیے بخار کا درجہ ہے۔ 1890 عیسوی میں ایک جہاز فاکلینڈ کے قریب ویل مچھلی کا شکار کر رہا تھا کہ اس کا ایک شکاری جیمز نامی سمندر میں گر پڑا اور ویل مچھلی نے اسے نگل لیا۔ بڑی کوشش سے 2 روز بعد یہ مچھلی پکڑ لی گئی۔ اس کا پیٹ چاک کیا گیا تو شکاری زندہ نکلا، البتہ اس کا جسم مچھلی کے اندرونی تپش کی وجہ سے سفید ہو گیا تھا۔ 14 دن کے علاج کے بعد بالآخر وہ صحت یاب ہو گیا۔ 1958 عیسوی ستارہ مشرق نامی جہاز فاکلینڈ میں ویل مچھلیوں کا شکار کر رہا تھا۔ اس کا بارکلے نامی ملاح کپتان سمندر میں گرا، جسے ایک مچھلی نے نگل لیا۔ اتفاق سے وہ مچھلی پکڑی گئی۔ پورا عملہ اسے کلاڑیوں سے کاٹنے لگا۔ دوسرے دن بھی یہ کام جاری تھا کہ مردہ مچھلی کے پیٹ میں حرکت محسوس ہوئی۔ انہوں نے سمجھا کہ کوئی زندہ مچھلی نگلی ہوئی ہوگی۔ پیٹ چیرا تو اس میں سے ان کا ساتھی بارکلے نکلا، جو تیل اور چربی میں لتھڑا ہوا تھا۔ بے ہوش بارکلے 2 ہفتوں کے علاج سے ہوش میں آیا اور پھر صحت مند ہو گیا۔ اس نے پورا واقعہ بتایا۔ جب میں سمندر میں گرا تو میں نے پانی میں ایک شدید سرسراہٹ محسوس کی، جو ایک ویل مچھلی کی دم سے پیدا ہو رہی تھی۔ میں بے اختیار اس کی طرف کھینچا جا رہا تھا۔ اچانک مجھے ایک تاریکی نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اب میں نے اپنے آپ کو ایک نرم مگر تنگ راستے سے گزرتا ہوا محسوس کیا۔ یہاں حد درجہ پھسلن تھی۔ کچھ دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ میں ایک وسیع تر جگہ میں ہوں۔ ارد گرد نرم گداز اور چکنی دیواریں کھڑی تھی، جنہیں ہاتھ سے چھوا۔ اب حقیقت کھلی کہ میں ویل کے پیٹ میں ہوں۔ میں نے خوف کی جگہ اطمینان حاصل کرنے کی کوشش کی۔ موت کو لبیک کہنے کو تیار ہونے لگا۔ یہاں روشنی بالکل نہ تھی، البتہ سانس لے سکتا تھا۔ سانس لینے پر ہر بار ایک عجیب سی حرارت میرے اندر دوڑ جاتی تھی۔ آہستہ آہستہ کمزور ہوتا چلا گیا۔ اپنے آپ کو بیمار محسوس کرنے لگا۔ میری بیماری ماحول کی خاموشی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ معلوم نہیں۔ اب جو میں نے آنکھیں کھولی تو اپنے آپ کو جہاز کے کپتان کے کمرے میں پایا۔ بارکلے کو ہسپتال میں داخل کر دیا گیا، جہاں وہ مکمل صحت یاب ہو گیا۔ یہ خبر اخبارات میں شائع ہوئی تو علم اور سائنس کی دنیا میں تہلکہ مچ گیا۔ کئی نامہ نگاروں نے انٹرویو لیا۔ ایک مشہور سائنسی جرنل کے ایڈیٹر مسٹر ایم ڈی پاول نے تحقیق کے احوال کے بعد واقعہ کی تصدیق کی اور لکھا، اس حقیقت کے منکشف ہو جانے پر میں تسلیم کرتا ہوں کہ حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق آسمانی کتابوں میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ حرف و حرف صحیح ہے، اور اس میں شک کرنا ایک زندہ حقیقت کو جھٹلانے کے برابر ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو ضرور لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ ایک بار پھر نیو نالج کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔